من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا تیرا کھا کر تیرا شکوہ کریں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کریں تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا ابھی آپ نے خطبے میں آیت الکرسی سماعت فرمائی ہے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو آپ پہلے صفحے پر ہی آیت الکرسی کی زیارت کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ
اللہ نے توفیق عطا فرمائی، بشرط زندگی، بشرط صحت۔ آیت الکرسی کا ترجمہ، اس کے فضائل انشاءاللہ مختلف مجلسوں اور صحبتوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آقا کریم قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی دے گا تو وہ یقین ہی نہیں ہوگا، پیغمبر کی بات یقین نہیں ہوتی ہے، وہ جو فرما دیتے ہیں ہو کر رہتا ہے، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کر رہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو حضور نے قیامت کی پیش گوئیاں فرمائی تھیں اب ظاہر ہو رہی ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی ظاہر ہو رہی ہے۔ قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معذرت، سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ میں نے آیت کہہ دی، کئی آیتوں کا مجموعہ سورت ہوتی ہے، سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ اب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو فوراً سورہ بقرہ کہیں گے، 28 پارے ایک سورت، لیکن آپ نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد یہود و نصارہ کی تردید ہے، مشرکین کی تردید ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ یہاں سے راہیں ہماری مختلف ہو جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ترتیب ہے، پہلے سورت کے بارے پوچھا، اب آیت کے بارے پوچھا۔ سب سے بڑی آیت آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اگر آپ ان دونوں کا مطالعہ فرمائیں، سورت کا بھی آیت کا بھی، یعنی سورہ اخلاص کا اور آیت الکرسی کا، تو یہ بات ذہن میں آ جائے گی کہ حضور نے بڑی سورت اور بڑی آیت کیوں فرمائی۔ قرآن پاک میں جتنے مضمون رب نے بیان کیے ہیں، احکام دیے ہیں، پہلی امتوں کے قصے اور واقعات دیے ہیں، جنت دوزخ کا ذکر فرمایا ہے، حشر و نشر کا ذکر فرمایا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مضمون توحید کا ہے، اور اس توحید پر سارے دین کی بنیاد ہے۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔
اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مومن اپنے عقیدے اور نظریے کا پہرا دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر میں کروں گا، لیکن آج میں آپ کو بڑی مزیدار ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ شیطان نے ایک وظیفہ بتایا۔ ہمیں تو بزرگ وظیفے بتاتے ہیں نا، پیر، مولوی، عالم وظیفے بتاتے ہیں، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو۔ شیطان نے وظیفہ بتا دیا اور نبی پاک نے تصدیق فرما دی، سچ کہا ہے۔ اب ہمارے لیے راستہ روشن ہو گیا۔ اب شیطان کے کہنے پر نہیں، حضور کے فرمانے پر حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے دین کی ایک فاسق کو فاجر سے بھی مدد کرا لیتا ہے۔ ہوتا بے دین ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے توفیق دے دیتے ہیں، وہ دین کا ایک بڑا کام کر جاتا ہے۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا ہے، خود کبھی سجدہ نہیں کیا۔ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ اب ہم اس پر مٹی ڈالنا چاہتے ہیں، باہر کا یہ الگ مسئلہ ہے۔ میں اس حدیث پاک کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ روایت ہے بخاری شریف کی، اور روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرماتے ہیں رمضان کی زکوٰۃ جمع ہوئی، اے صدقہ فطر، یہ رمضان کی زکوٰۃ ہے۔ ویسے جو زکوٰۃ ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ سال کے بعد جو سونے چاندی کی یا نقدی کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ جسم کی ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، نماز جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں ہی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، اور وہ نقدی کی صورت میں نہیں بلکہ جنس کی صورت میں ہوتا تھا، تو ڈھیر لگ گیا۔ اب رات ہو گئی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے اس کا پہرا دینا ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے جائیں گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج نہیں، عرب میں، سعودیہ میں آج پہرا نہیں دیا جاتا۔ میرے خیال میں یہ واحد ملک ہے جس میں امن ہے۔ بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ زیورات سے بھری دکانیں ہیں، آج دن تک ہم نے نہیں سنا کہ ڈکیتی ہوئی۔ کسی گھر میں، کسی کوٹھی میں ڈاکو چلے گئے، نہیں سنا۔ مسلمانوں کے حکمران کی پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ اپنے ملک میں امن قائم کرے، رعایا کو امن سے رہنے کا موقع فراہم کرے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں جدہ میں کچھ دن رہا ہوں، وہ جب کام کے لیے جاتے تھے باہر سے صرف کنڈا لگا دیتے تھے، بس تالا بھی کوئی نہیں لگاتا۔ امن اور سکون ہے، یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی برکت ہے؟ 5 وقت نماز، مدینہ پاک ہو، مکہ مکرمہ ہو، ان کی باقی مسجدیں ہوں، آذان ہوتی ہے، مسجد فل ہو جاتی ہے۔ اور جس کو 1 منٹ بھی ملتا ہے وہ قرآن کھول کر مطالعہ تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا، اور نماز کی پابندی، اور مسجدوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں، خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں، کارپٹ قیمتی، اے سی لگے ہوئے، واش روم صاف ستھرے، پانی کا انتظام، امام حاضر،
مسجد میں کتابیں مطالعے کے لیے پڑی ہوئی ہیں، سہولت ہے، ہم ان چیزوں سے معروم ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ تو مسجد جاتے نہیں، جو جاتے بھی وہ صرف نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، انہیں مسجد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بالکل کوئی مسجد سے دلچسپی نہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اچھا، یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے اس کا پہرا دینا ہے۔ جی میں بہت اچھا پہرا دوں گا۔ یہ جو رات کو چور آنے والا ہے اس کا حضور پہلے انتظام فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں نا وہ غلہ ڈال رہا ہے، جنس ڈال رہا ہے۔ چور آ گیا نا، جس طرح ہماری نمازوں میں چور گھس جاتا ہے، ہمارے عقیدے میں چور گھس جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دلوں میں وسوسہ صرف شیطان نہیں، انسان بھی ڈالتے ہیں، انسان بھی شیطان والا کام کرتے ہیں۔ فاخذت، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے پہرا دینا ہے، حق ادا کرنا ہے۔ اور میں نے کہا میں تجھے رسول پاک کی خدمت میں لے جاؤں گا، کیونکہ ہمارا مرکز تو وہ ہے۔ اس نے منت سے ماجت کی، مجھے چھوڑ دو، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں غریب آ کیا کروں۔ میں نے کہا وعدہ کر، پھر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا جی وعدہ کرتا ہوں۔ میں حدیث کا ترجمہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے کیسے ہمارا نقصان کوئی نہیں کیا، تو وعدہ کر رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ اگر توجہ کریں تو پھر میں بات کروں۔ صبح جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُ، جب میں نے صبح کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، رات کو جو تو نے چور پکڑا تھا اس کا کیا بنا؟ ہم باتیں نہیں کرتے، ہم مسئلے سمجھاتے ہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ تو نے رات کو جو چور پکڑا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کر دیا، یا رسول اللہ یوں آیا، یوں اس نے اللہ ڈالنا شروع کیا، میں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا میں غریب ہوں، میں آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دے۔ میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹ کہا ہے، پھر آئے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ پھر آئے گا۔ اے جتنے بیٹھے مجھے کو پتہ ہے کہ آئندہ جمعے آپ آئیں گے، میرے متعلق آپ کو یقین ہے کہ آئندہ جمعے میں یہاں بیٹھ کر واز کہوں گا۔ کس وثوق کے ساتھ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے گا؟ کہتے جب دوسری رات ہوئی تو پھر وہ آ گیا، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تو میں ضرور حضور کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا، آپ تیرے بارے فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ غریبوں کا مال میرے پاس ہے، میں اس کا پہرا دے رہا ہوں، اور تو چرانا چاہتا ہے۔ حفاظت جو ڈیوٹی لگائی جائے اس کا حق ادا کیا جائے۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ تم کیسے پکڑ سکتے ہو؟ تم تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہو۔ یہ کبھی بھی نہ بھولنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک آیت کی تفسیر سیدنا عمر فاروق سے پوچھی، آپ تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میں آپ سے سمجھ رہا تھا۔ کہتے ہیں غشی طاری ہوئی، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ سلام ہے، سلام ہے
ان فاقہ کش لوگوں کو جو بھوک کے باوجود نبی پاک کے دروازے پر پڑے ہوئے ہیں. کاروبار کی فکر نہیں، پیٹ کی فکر نہیں، مستقبل کی نہیں، بچوں کی فکر نہیں. آج ہر آدمی بچوں کے لیے دعا کراتا ہے، اپنے لیے نہیں کراتے. تجھے لے کر یہ کندھوں پر بٹھا کر جنت میں لے جائیں گے. کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، قبر میں ساتھ نہیں جائے گی. اکیلا آیا ہے، اکیلا جائے گا. اپنی آخرت سنوارو، اولاد کو اللہ کے سپرد کرو. ہاں دعا کر سکتے ہو تو ان کے لیے دعا کرو، اللہ پاک ان کا مستقبل بہتر بنائے. کچھ کر سکتے ہو تو کرو، اپنی فکر زیادہ کرو. کیا سبق میں دے رہا ہوں؟ پھول آتے ہیں جی بچوں کے لیے دعا کرنا. میں کہتا ہوں جی اپنی کوئی فکر نہیں. جس سے پیدا کیا ہے وہ مالک ہے. یہ حدیث مکمل نہیں ہوگی، یہ میرے ذہن میں سامری کا واقعہ آ گیا، ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ آ گیا. لیکن میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. ابو ہریرہ جب صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ عرض کیا، جی چور آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا. فرمایا کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا. تیسری رات ہو گئی. ابو ہریرہ بڑے ہوشیار بیٹھے ہیں، بڑے چوکنے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں. یہ ایک نبی کی غلامی میں، ان کی اطاعت میں ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے یہ عبادت میں شامل ہے. تیسری رات ہوگی، پھر وہ چور آ گیا. حسب معمول ابو ہریرہ نے پھر اس کو پکڑ لیا کہ آج تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا، تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میں ضرور بے ضرور تجھے رسول پاک کی خدمت میں لے کر جاؤں گا. وَهَذَا آخر ثلاث مرات إِنَّكَ تَعْزَمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. میں روزانہ تجھے معافی دیتا ہوں، تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے. یہ تیسری بار، آخری بار ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ابو ہریرہ پکے ہو گئے. سبحان اللہ. کہتے تھا نہیں، مجھے چھوڑ دے ابو ہریرہ، مجھے چھوڑ دے، میں کچھ نہیں لے کر جاتا. اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے تجھے نفع دے گا، تو مجھے چھوڑ دے. وہ کیا کلمات بتائے؟ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو اپنے بستر پر آرام کرنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ چور کہہ رہا ہے. ابو ہریرہ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے. انہیں کہا کوئی شخص ہے، کوئی منافق ہے. وہ کہہ رہا ہے جب رات کو یا کسی وقت، رات کی قید نہیں ہے، جب بھی تم آرام کرنے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. 2 فائدے ہوں گے. فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے ایک فرشتہ تیرے پہرا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں گے. اور دوسرا دوسری بات کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. بھئی اور کیا چاہیے؟ قلعہ قائم ہو گیا. ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا کہ بات اس نے مجھے بڑی اچھی بتائی ہے. جب میں صبح حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پھر پوچھا وہ تیرے رات والا چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات بتائے ہیں اور اس نے معافی مانگی ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ قیمتی کلمات ہیں، یہ ہمارے لیے حرز جام بنانے والے کلمات.
دل کی تختی پر لکھنے والے کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا انہو قد صدقک وہو کذوب، وہ بدبخت ہے بڑا جھوٹا لیکن تیرے ساتھ بات بڑی سچی کر کے گیا ہے۔ واہ پیارے نبی، تو نے اپنی امت کو کیسا تحفہ دے دیا، اور تحفہ رب نے شیطان کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، اے ابو ہریرہ تجھے پتا ہے یہ 3 راتوں سے تیرے ساتھ باتیں کرنے والا، چوری کرنے والا کون ہے؟ اور جو پکڑتا ہے اسے پتہ نہیں، جو اپنے حجرے میں آرام کر رہا ہے وہ خبر دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور ایسا کہنا بالکل توحید ہے۔ کوئی نبی اللہ کے بغیر غیب نہیں جانتا، اور اللہ جسے جنا دے پھر اس کا انکار کس لیے؟ علم کا خزانہ اللہ کے پاس، ہر قسم کا علم، غیبی صرف نہیں، ہر قسم کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، بچی ہے، صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی ہیں، جنگل کے چرندے، درندے، ہوا میں اڑنے والے پرندے، اور دریا میں تیرنے والی مچھلیاں، اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اور بلوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے مجھے علم ہوتا ہے۔ یہ علم ہے میرے رب کا، اتنا وسیع علم ہے، اور جب اس کا حمل وضع ہوتا ہے، نر ہو مادہ ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے علم ہوتا ہے۔ ہاں یہ عقیدہ ہے، غیب کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، لیکن میرا اللہ جس سے عطا فرمائے تو پھر کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اے میری قوم کے نوجوانوں، جو گھروں میں تم رکھ کر آئے ہو، جو کھا کر آئے ہو، عیسیٰ تمہیں بتا سکتا ہے۔ بار کر یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہوتی ہیں، جانتے ہیں نہیں جانتے، جب اللہ پردے ہٹا دے۔ دیکھو میں تمہیں اسی مشکات شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے، ہوتا رہتا ہے شغل، خاص طور پر جو پسند کی شادی کرتے ہیں ان بیچاروں کو تو انگاروں پر ہی نیند آتی ہے۔ ماں باپ کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں۔ اس موبائل نے ہمارا شرم و حیا کا سارا گلشن اجاڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے صحابہ کرام میں، ان کی زندگیوں میں اللہ کی قسم ایسی کوئی بات دیکھی نہیں نہ سنی ہے، جس کو پلے باندھ دیا پوری زندگی گزار دی۔ بارکہ اللہ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ جب آپ نے فرما دی نا تھا جھوٹا، میں پتہ نہیں بات کون سی کرنا، یہ بھی شادی شدہ ہے نا، انہیں بڑے یاد ہے، کنواروں کی ایسی باتیں نہیں یاد ہے۔ بیوی لڑتی ہے اور اس مرد کے حصے کی جو حور جنت میں آئے، اس کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے، کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا دوں گا۔ کسی مرد سے بیوی اس کی الجھتی ہے، جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، اس مرد کی جو حور جنت میں ہے وہ وہاں سے پکار کر کہتی ہے تیرے پاس مہمان ہے، یہ اصل تو میرا شوہر ہے، میرے پاس آنے والا ہے، کیوں لڑتی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، کچھ خرچ نہیں ہوتا، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں کسی مولوی کو انشاءاللہ کسی جمعے پر بلواؤں گا جو سبحان اللہ کے عادی بناتے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ، اونچا کہو سبحان اللہ، مل کر کہو سبحان اللہ، پھر عادی بن جاتا ہے آدمی۔ آج جہاں خرچ کوئی نہ ہوتا ہو تو پھر فیاضی سے کام کرو نا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے یہ جو فرمایا نا
کہ ہے جھوٹا کذوب، اور فرمایا وہ شیطان تھا۔ شیطان کی انسان سے، آدم کی اولاد سے زیادہ اولاد ہے، اور جو بڑا ہے شیطان جو جنت سے نکالا گیا تھا، اس کا نام ابلیس ہے۔ وہ خود اس کا اپنا واقعہ ہے یہ ابلیس کا، اس کی اولاد میں سے کسی کا نہیں واقعہ، کیونکہ وہ بڑی جگہ ہاتھ مارتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیطان کو پکڑ لینا کوئی آسان ہے؟ وہ نہیں چھڑا سکا۔ ایک کمزور صحابی سے اس کے ہاتھ کی گرفت زبردست ہے، شیطان نہیں چھڑا سکا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دین قوی ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت مضبوط ہو، اسلام پر پورا اتر رہا ہو، شیطان اس کے سامنے ایک منٹ ٹھہر نہیں سکتا۔ میں ضمناً ایک روایت بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی دوسری صحابی سے فرمانے لگے، میں تجھے عجیب بات بتاتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی جنگل میں تنہا جا رہے تھے، آگے سے یہ شیطان آ گیا، ابلیس جو ان کا سب سے بڑا باپ ہے، جس کی ساری نسل دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ آ گیا، خود آ گیا، اور اس نے اس راستہ روک لیا، کہنا میرے ساتھ کشتی کرو۔ اب اس کی تو بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، تو ہمارے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آستینیں چڑھا لی، کشتی ہوئی تو شیطان کو انہوں نے گرا لیا، شیطان نیچے انسان اوپر۔ پھر پوچھتے ہیں وہ جنہوں نے یہ بات سنائی، میں تمہارے خیال میں ہم صحابہ میں سے کون صحابی ہو سکتا ہے؟ اندر سے آواز آئی، عمر کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، عمر کے بغیر کوئی نہیں سکتا۔ حاشیہ چڑھا دوں، آج بھی جو عمر کا نام لینا پسند نہیں کرتا اس گروہ میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت فاروق کو، عمر تو جس راستے پر آ رہا ہوگا، اگر شیطان راستے پہ ہو تو راستہ بدل دے گا، شیطان راستہ بدل دے گا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کے صحابہ کرام کو علم بھی بڑھا دیا، عمل بھی بڑھا دیا، محبت بھی دی، اسلام کا عاشق اور شہدا بنایا، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آج ان کی تلواروں کی برکت سے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہے، ہم صحابہ کرام کے ممنون ہیں، ان کا پوری امت پر احسان ہے، اور جو صحابہ کا دشمن ہے وہ سمجھ لو دین کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے۔ ہاں میری بات سنو، ہم آل بیت کے غلام ہیں۔ میں اگر کہوں نا ہاتھ کھڑا کرو، کوئی بھی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کے، پیغمبر پاک کے، نبی کے غلام، نبی کے، علی کے، خاتون جنت کے، حسن کے، حسین کے، یہ پیغمبر پاک ہیں، ان کی ساری آل پاک کے ہم غلام ہیں۔ داتا علی حجویری امام حسن کی اولاد ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی امام حسین کی اولاد ہے، خواجہ اجمیری امام حسن کی اولاد ہے، معین الدین خواجہ اجمیری نظام الدین اولیاء امام حسین کی اولاد ہے۔ یہ تحفے رب نے ہم کو دیے ہیں، یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ اگر کوئی صحابی کو برا کہے ہم نہیں برداشت کر سکتے، لیکن جواب میں ہم اہل بیت کے کسی فرق کی توہین نہیں کر سکتے، ان کے 12 امام ہمارے امام ہیں۔ میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، آپ اسے پلے باندھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑی کام دے گی۔ ادھر عائشہ صدیقہ ہے، ادھر خاتون جنت ہے۔
ایک فرقہ ہے جو عائشہ صدیقہ کی نفی کرتا ہے، خاتون جنت کا عقیدت مند ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں خاتون جنت کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو عائشہ صدیقہ کے فضائل بیان کر۔ امت کا اتحاد چاہتے ہو؟ اتحاد امت کا معنی کیا ہے؟ اس طرح ہو جانا۔ اس طرح تب ہو سکتے ہیں کہ میں خاتون جنت کے، ان کی آل پاک کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو عائشہ صدیقہ کے فضائل بیان کر۔ میں علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کر۔ میں حسنین کریمین کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق کے فضائل بیان کر۔ اس کا معنی یہ ہوا، آپ نے سنا ہے، سنتے رہتے ہو، میرا مشورہ تو کوئی قبول نہیں کرتا کہ نیٹ کو چھوڑ دو، 3 طلاقیں دے دو، ذہن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا۔ کہتے ہیں مولوی یہ کہتے ہیں، مولوی یہ کہتے ہیں، سنو ہی نہیں کیا کہتے ہیں۔ اور میں تو خود بڑا حیران ہوتا ہوں، 1400 سال گزر گئے، ابھی تراویح کا فیصلہ نہیں ہو رہا کہ 20 پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے، 11 ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے، انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے، 11 دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ دشمن ہمارے سر پر کھڑا ہے، انہیں میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے بمبار طیارے تیار ہیں، وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی فکر میں ہے، اور ہم ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کی مسجد میں نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو چھوڑ دو یہ شغل، اس کی بجائے قرآن کی تلاوت کرو، اس کی بجائے درود پاک پڑھو، اس کی بجائے نفل پڑھو۔ تمہارا قیمتی وقت ہے، وقت ہی تمہارے پاس ہے، یہی زندگی ہے۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں، خواہ پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، جہاں بھی ہو، خود مدینہ پاک میں ان کا بڑا مرکز ہے۔ جتنے پروگرام محرم کے شیعہ دوست کرتے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرے، اہل بیت کی سیرت بیان کرے، خاتون جنت نے کس طرح شرم و حیا کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزاری ہے، صبر کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزاری۔ حسنین کریمین کے ساتھ نبی پاک کتنی محبت فرماتے تھے، وہ جوان ہوئے تو ان کی جوانی کیسے گزری، انہوں نے دین کی کیسے خدمت کی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ 8 سال عمر تھی امام حسن کی، یہ بڑے ہیں، دنیا سے سرکار پردہ فرما گئے، بس سرکار کے پیار دیکھے ہیں۔ اب ان کے ماموں تھے ہند بن ابی حالہ، ان سے امام حسین سے چھپ کر، تاکہ انہیں نہ پتہ چلے میرے پاس حضور کے حالات آ جائے۔ یہ بچوں والی بات ہے نا۔ امام حسین سے علیحدہ ان سے حضور کے پوچھتے تھے، حضور کا حلیہ مبارک کیسا تھا، میں نہیں محفوظ رکھ سکا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، شمائل ترمذی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر تشریف لاتے تھے، کس طرح باہر مجلس میں تشریف لاتے، حضور بیٹھتے کس طرح تھے، حضور سفر کس طرح فرماتے تھے۔ پھر جب گھر میں موقع مل جاتا تو حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھتے، یہ 2 نام جو میں نے بتائے ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ سرکار کے حلیہ مبارک بیان کرنے میں افضل ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو امام حسین ان سے چھپ کر ان سے ہی معلومات لیا کرتے تھے۔ تو امام حسن نے ایک دن اپنے بھائی سے کہا، بھائی میں تجھے حضور کے کچھ حالات بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ۔ وہ جب بتانے لگے تو امام حسین بڑے تیز تھے، انہوں نے پہلے بتا دیا، اور تو مجھ سے بھی پہلے سیکھ چکا ہے۔ یعنی اتنی محبت ہے۔ حضور کی اخلاق نہیں بیان ہوتے، آل بیت کے اخلاق نہیں بیان ہوتے، ان کی سیرت نہیں بیان ہوتی، ان کے فضائل نہیں بیان ہوتے۔ کیا بیان ہوتا ہے؟ ان پر مصائب بڑے ڈھالے گئے، ان پر بڑا ظلم کیا گیا، فلاں صحابی نے ظلم کیا، فلاں خلیفے نے ظلم کیا، صحابہ پر پھر لعنت بھیجی جاتی ہے، تبرہ بولا جاتا ہے۔ حالانکہ عراق کے، ایران کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی صحابی کے متعلق توہین والا لفظ
استعمال کرنا حرام ہے، لیکن یہ تو ان کا علماء کا مسئلہ ہے۔ جو نیچے ساری قوم ہے وہ بے راہ رو ہے۔ میں آپ کو اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہوں، ہمیں بھی اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن فرماتے تیرے منہ سے جو بات نکلے گی 2 محافظ تیار بیٹھے ہیں، وہ فوراً لکھ لیں گے۔ یہ اچھی بات لکھے گا، یہ دوسری بات لکھے گا۔ یہ نامہ اعمال ہمارا تیار ہو رہا ہے، ہم بھول جائیں گے، لیکن قیامت کے دن فرشتے کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اللہ پوچھے گا یہ بات تو نے کی ہے، یہ کام تو نے کیا ہے، ہماری فائل کھل جائے گی، ہم انکار نہیں کر سکے، اور پھر زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ یوم تشہد علیہم ارجلہم، اس کے آدمی کے ہاتھ اور پاؤں یہ گواہی دیں گے۔ زمین بولے گی کس نے یہاں یہ گناہ کیا تھا۔ بڑی حفاظت کی ضرورت ہے۔ چلو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، تو سبق یہ دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ جو میں مزید اس کی وضاحت کروں گا کہ رات کو جب آپ آرام کرنے لگے تو ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد